بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر اس کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت سے منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے لیے برطانوی ہوم آفس کو خدشات سے بھرپور لیٹر لکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے لکھے گئے خط کے مطابق پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیو زیر گردش ہے جس میں آرمی چیف کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مواد نہ بیان بازی اور نہ ہی سیاسی ہے۔ یہ واضح طور پر اقوام متحدہ کے رکن ملک کی اعلیٰ فوجی شخصیت کے قتل پر اکساتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک پلیٹ فارم سے مسلسل انتشار اور تشدد کی کالز دی جا رہی ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ قتل اور تشدد کی کالز دینے والوں کو شناخت اور تحقیقات کر کے ان افراد کے خلاف مقدمہ چلائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سے منسلک پلیٹ فارمز کے پاکستان میں تشدد، نفرت اور بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانے کی تحقیقات کی جائیں اور پاکستان میں تشدد پر اکسانے اور بد امنی پھیلانے پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں پر فیصلہ کن قانونی و انتظامی کارروائی کی جائے، جس میں اس پر پابندی بھی شامل ہو۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف تشدد، بے امنی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ معاملہ برطانیہ کی اسداد دہشت گردی، بین الاقوامی قانون اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے عزم کا امتحان بھی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے باہمی اعتماد اور تعاون پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ توقع ہے کہ اس معاملے سے فوری قانونی طور پر نمٹا جائے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر نے مختلف ملاقاتیں کی اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قبل ازیں برادر اسلامی ملک یو اے ای کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی آمد پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی سلامی بھی دی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے یو اے ای صدر کے طیارے کو حصار میں لے لیا تھا۔ یو اے ای کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی برادرانہ و دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے۔ ان کے دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے اور عالمی سطح کے باہمی دلچسپی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یو اے ای کے صدر کا یہ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی اور علاقائی استحکام کو مزید تقویت بخشے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت بھی دو طرفہ تعلقات اور مضبوط روابط کے لیے یو اے ای کا دورہ کر چکی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نائجیریا میں داعش مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی، اس لیے وہاں محکمہ جنگ نے کئی کامیاب حملے کیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے شمالی مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ یہ حملے انتہائی درست اور کامیاب رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی، ایسا جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے اپنی پہلی ایٹمی آبدوز کی نئی تصاویر جاری کر دیں۔ شمالی کوریا نے آبدوز کی نئی تصاویر جاری کرنے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی پہلی جوہری آبدوز کا سائز امریکی بحریہ کے حملہ آور جہازوں میں سے کچھ کے برابر ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ان تصاویر میں کم جونگ ان کو آبدوز میں گائیڈڈ میزائل کا معائنہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا۔
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے ایٹمی آبدوز کی تیاری پر اپنی بحریہ کی جدید کاری اور جوہری ہتھیاروں میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور دلچسپ خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ امریکی سوشلائٹ اور کاروباری شخصیت کم کارڈیشین نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت اور ناسا نے 1969 میں چاند پر اترنے کا واقعہ جعلی طور پر پیش کیا تھا۔ 45 سال کم کارڈیشین کے دعوے نے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ متنازع بیان پر انہیں سخت تنقید کا بھی سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کم کارڈیشین نے یہ دعویٰ ٹک ٹاک پر گردش کرنے والی ویڈیوز کی بنیاد پر کیا ہے، جن میں اپولو مشن کے خلاباز اور چاند پر پہلا قدم رکھنے والے افراد میں شامل ہز ایلڈرن کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ چاند پر اترنے کی تردید کر رہے ہوں۔ کم کارڈیشین کے مطابق ہرگز ایلڈرن نے کی چند ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ اب انٹرویوز میں یہ بات بار بار کہتے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی نہیں ہوا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم چاند پر گئے تھے، میرے خیال میں یہ سب جعلی تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے کچھ بھی کہیں لیکن وہ خود ٹک ٹاک پر جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ کم کارڈیشین کو ان کے متنازع بیانات کے سبب سوشل میڈیا صارفین اور ماہرین کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ناسا کے چاند مشن کو دنیا بھر میں تاریخی طور پر تسلیم شدہ حقیقت قرار دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ وائرل ٹک ٹاک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہز ایلڈرن سے ایک لڑکی سوال کرتی ہے کہ سب سے پہلے خوفناک لمحہ کون سا تھا، جس پر ایلڈرن جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی خوفناک لمحہ نہیں تھا کیونکہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں۔ تاہم ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد متعدد ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ ہز ایلڈرن چاند پر اترنے کی تردید نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ واضح کر رہے تھے کہ اپنے تاریخی سفر کے دوران انہیں کسی قسم کا کوئی خوفناک لمحہ پیش نہیں آیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔